مصائب اور مشکلات میں شاید اس سے پہلے یہ بات میں نے اس علاقے میں بھی نہ کی ہو، یہ بات جو میں کہنے لگا ہوں، مسئلہ یہ نہیں کہ مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے۔ اشارہ کروں گا، پتہ نہیں سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے۔ فرشتوں کے ذریعے، مکڑی کا جالا تنوا کے، کبوتری سے انڈے دلوا کے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مدد کس کے ذریعے کرواتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مدد کے لیے آواز کس کو لگانی چاہیے، یہ مسئلہ۔ مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے؟ وہی پکارے سنتا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ اس لیے پکارنا ہے کہ وہ قادر ہے، اس لیے پکارنا ہے کہ وہ مالک ہے، اسے اس لیے پکارنا ہے کہ وہ مختار ہے، اس لیے پکارنا ہے کہ وہ مدبر ہے۔ کہوں ایک جملہ ہے توجہ آپ کی، جب میں متوجہ کرتا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ میں کوئی قیمتی بات کہنے لگا ہوں۔ پکارنا اس کو چاہیے جو قادر ہو، قدیر ہو، مقتدر ہو، ایسا قادر ہو چاہے نا تو بغیر خامد کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہو۔ پکارنا اس کو چاہیے جو قانون اور ضابطوں کا محتاج نہ ہو۔ کھڑی تھی نا مریم اور آئے جبریل انسانی لباس میں، انہوں نے سمجھا یہ نوجوان ہیں، انہوں نے پناہ مانگی، انہوں نے کہا جس کو تو انسان سمجھے بیٹھی ہے نا، آنا رسول و ربک، آنا رسول و ربک۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، قرآن نے یہ بتایا مریم بہت اونچی عورت ہے، صدیقہ ہے، ولیہ ہے، ایک نبی کی ماں ہے، لیکن عالم الغیب نہیں ہے۔ اسے تو اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ یہ سامنے جو جبریل کھڑا ہے انسانی لباس میں آیا، یہ جبریل ہے، وہ پناہ مانگ رہی ہے۔ جبریل کہتا ہے ڈرو نہیں، انا رسول ربک لآہب لک غلاما زکیہ، میں تیرے رب کا قاصد ہوں، ایلچی ہوں، آیا ہوں تاکہ تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دے دوں۔ میں نے بالکل ڈنڈی نہیں ماری، ترجمہ کرنے میں میں نے کوئی ڈنڈی نہیں ماری، میں نے بالکل لفظی ترجمہ کر، اور مجھے یہ پتا ہے کہ ہمارے دوست اسی آیت کو پڑھ کے لوگوں کو کہتے ہیں ویکھو جبریل پتر دتا کہ نہیں دتا۔ جبریل کہتا ہے میں دوں گا، میں نے بالکل وہی ترجمہ کی، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں تاکہ میں تجھے ایک ستھرا سا بیٹا دوں۔ میں نے بالکل لفظی ترجمہ کی۔ مجھے یہ پتا ہے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن ہے، جبریل کہتا ہے میں دوں گا، میں آگے پڑھی پڑھائی قوم ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی قرآن ہے، جبریل کہتا ہے میں دوں گا، تو مولانا کہتے ہیں جبریل پھر پتر دے سکتا نا؟ لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی قرآن میں آ گیا ہے تو پھر جبریل تو دے سکتا ہے، تو مولانا کہتے ہیں جبریل دے سکتا تے نبی نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں جی، پھر جبریل دے سکتا ہے تو نبی بھی دے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں نبی دے سکتے ہیں تو ولی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں جی، اگر جبریل دے سکتا ہے تو پھر ولی بھی دے سکتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں اگر ولی دے سکتے ہیں تو مولوی نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں جی، کیوں نہیں جی، دے سکتے ہیں تے دوے مولوی دے سکتے ہیں تے میں نہیں دے سکتا۔
टोरिया जिबरील तू आके रुके मौलाना मौलाना को सारा पता है, अवाम को कोई पता। वो जो मौलाना बयान करते हैं उन्हें सारा पता है, इस आयत के आगे क्या है ये भी पता है। उन्हें यह भी पता है कि सूरत आल इमरान में जब इस वाक्य को नकल किया तो वहां फरिश्तों ने क्या कहा, उसे यह भी पता है, जानता है वो सूरत आल इमरान में कैसे जिक्र किया अल्लाह ने, मौलवी जानता है। लेकिन और आप अवाम क्योंकि नहीं जानते, बेचारे पड़े हुए नहीं होते। मैं इसका एक इल्जामी जवाब देना चाहता हूं, एक तहकीकी जवाब देना चाहता हूं। इसको पका लो, आपके सामने भी कोई आयत पेश करे ना उसको जवाब देना। मियां वाल का एक चौधरी साहबों वडेरा, वो अपने एलची को भेजे कुठियाला शेखा जा ते फलाने आदमी नू मेरा पैगाम दे आ जा। ये एलची जब कुठियाला शेखा के पास उस बंदे के पास जाएगा, भेजण वाले दी गल करनी सी या अपनी करनी सी? शाबाश शाबाश। ते जिबरील नू भेजिया किस आई ते गल अपनी करनी है। जिसने भेजा बात भी उसी की करनी थी। ये तो इल्जामी जवाब हो गया। तहकीकी जवाब आयत के अंदर मौजूद है। जिब्रील ने कहा अन्ना, मरियम ने कहा अन्ना यकून अली गुलाम। जिब्रील पुत्र किए, शादी मेरी नहीं हुई, बदकारा जानिया मैं नहीं, वलम यम ससनी बशरुन, किसी बंदे मन हाथ नहीं लाया। ते रब दा अपना कानून नहीं कि नर मादे दा जोड़ा जदा तक न मिले औलाद पैदा नहीं होंदी। खुद तो उसने कानून बनाया है, शादी मेरी नहीं हुई, जानिया मैं नहीं, किसी बंदे मन हाथ नहीं लाया, पुत्र किए। मरियम कहती अन्ना, देवना होया ना जिबरील आख्या इये, ओ जो पुछदी है किए दसे ना, ओ पुछदी है पुत्र किए, फिर दसिया ना इंज नहीं। उठा कुरान, तुम्हें लुत्फ आ जाए ना, रब की तौहीद है तो फिर सुभान अल्लाह कह देना। मरियम ने जब ताज्जुब का इजहार किया, शादी मेरी नहीं हुई, बदकारा मैं नहीं, किसी बंदे मन हाथ नहीं लाया, जिब्रील पुत्र किए। जिब्रील कहता है काला रब्बो के, काला रब्बो के हुआ अलैया हय्यनुन, मैं नहीं पता किए। तेरा रब कहता है इंज देवना भी साडे वास्ते आसान, इंज देवना भी साडे वास्ते आसान। पुकारना उसको चाहिए जो मालिक हो। चलो यार एक और बात ज़हन में आई करूं, शायद इस इलाके में भी कभी ना की हो, सुनाऊं आपको। मरियम, ये मैंने खुद कानून बनाया है, नर मादे दा जोड़ा ना मिले तो औलाद नहीं पैदा होंदी, मैंने खुद कानून बनाया है। लेकिन आज मैं कानून तोड़ के, उसूल तोड़ के, कुदरत का मुजाहरा करके तेरी गोद हरी करना चाहता हूं। मैं लोगों को बताना चाहता हूं दुनिया दे ज़ाब्ते मुक जान, कानून खत्म हो जान, उसूल टूट जान, डॉक्टरों का बोर्ड फैसला कर देवे, ये मरीज मौत के पंजे से नहीं बच सकता। वकीलों का पैनल फैसला करे, ए मुल्जिम फांसी दे फंदे तू नहीं बच सकता। डॉक्टरों का बोर्ड फैसला करे, इस औरत की कोख से औलाद पैदा नहीं हो सकती। उसूल मुक जान, फिर भी मेरे दरवाजे
بعید نہیں ہونا، میرے دروازے پہ رہنا ہے، کدی کدی میں قانون توڑ کے قدرتاں دے مظاہرے بھی شروع کر دینا ہوں۔ ہم قدرت کا مظاہرہ کر کے تیری گود ہاری کرنا چاہتے، پکارنا اس کو چاہیے جو قادر ہو، پکارنا اس کو چاہیے جو قدیر ہو۔ حضرت زکریا 120 سال عمر ہے، کتنی؟ ایک بچی کی پرورش کرتے ہیں مریم، اسے کمرے میں بند کر کے جا، وہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا، یہی دروازہ کھولتے ہیں، اندر داخل ہوئے، دیکھا مریم کے سامنے بے موسم پھل پڑے، بند کمرے میں، پوچھا انا لکی ھذا، انا مکانیہ، ایک کسی منڈی چ لبدے نہیں، تیرے کولو کنی آئے، یا انا زمانیہ، انہاں دا موسم کوئی نہیں، تیرے کولو کنی آئے۔ آگے سے وہ بچی کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں۔ بس مریم نے بات کی، بوڑھے زکریا کے دل میں اتری، مولا پتر لین دا موسم تے میرا بھی کوئی نہیں، تے جے اس نو گرمیاں دے پھل سردیاں چ دے چھڈے نہیں، مولا جوانی اللہ پتر مین بھی بڑھاپے چ عطا کر دے۔ عمر کتنی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ قرآن سورت مریم ہے، اس کا پہلا رکوع، حضرت زکریا کے اس واقعے کو اللہ نے ذکر کیا۔ رب انی واہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میریاں ہڈیاں کمزور ہو گئیاں، انہاں چ رس مک گئی، قوت ختم ہو گئی، میرے سر دے وال بھی چٹے ہو گئے۔ پیر طریقت حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سرگودا میں تقریر کی تھی، میں چھوٹا سا تھا، انہوں نے یہی آیت پڑھی اور انہوں نے فرمایا تجربہ یہ ہے داڑھی دے پال پہلے چٹے ہوندے ہیں تے سر دے وال پچھے چٹے ہوندے ہیں، تاں حضرت زکریا آکھرن مولا ہن تو سر بھی چٹا ہو گیا۔ مولا سر دے وال بھی چٹے ہو گئے، بیوی میری بانج ہے، اتو 99 سال دیے، عورت جوان بھی ہوئے تے بانج ہوئے۔ یہ سب مفسرین نے مانا کیا، شقیًا کا مانا محروم، اور ہماری جماعت کے جو شیخ ہیں رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ، کہو رحمت اللہ علیہ، تمہیں کیسے بتاؤں کہ مولانا حسین علی کیا شے تھی، کیا تھا وہ، ایک لفظوں میں اگر تعارف کروا سکوں، سمجھ سکیں آپ اور میں تعارف کروانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ ہستی کتنی اونچی تھی، اللہ کرے سمجھ جائیں۔ بندیالوی کہتا ہے وہ استاد کتنا اونچا ہوگا جس کا شاگرد غلام اللہ خان ہوگا، اور وہ مرشد کتنا اونچا ہوگا جس کا مرید سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہوگا۔ وہ ہستی کتنی اونچی ہے۔ مولانا حسین علی نے کہا شقیًا کا معنی ہوتا ہے بدبخت، محروم نہیں، شقی بمقابلہ سعید، سعید ہوتا ہے بخت والا اور شقی بدبخت۔ اس آیت کا ترجمہ جڑا میں کرن لگا نا حضرت صاحب والا، اتنا زبردست کرن لگا نا کہ مزہ نہ آوے تے پیسے واپس، تے لطف آ جائے تو حضرت صاحب کو دعا دے دے، اس میں میرا کچھ نہیں، ہم نے تو استادوں سے پڑھا، آپ کو سنا رہے ہیں۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں بے دعائے کی جو با ہے نا یہ سببیہ ہے،
شقیّن کا معنی ہے بدبخت. معنی یوں کریں گے مولا میں تجھے پکار کے، مولا میں تجھ سے مانگ کے بدبخت نہیں بنا، بدبخت نہیں بنا. میں کیوں بدبخت بنوں جو تجھے پکارتا ہوں؟ بدبخت تو وہ ہے جو تجھے چھوڑ کے اوروں کو پکارتا ہے. وَلَمْ نَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. مولانا حسین علی الوانی جی مانا تو انہوں نے کیا، میں نے تو صرف نقل کی. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً. پیغمبر نے اولاد مانگنے کے لیے کس کو پکارا؟ زور سے بولو، زور سے. یہ اللہ تمہیں کہانیاں سنا رہا ہے؟ یہ رب جو سورت مریم میں حضرت زکریا کا واقعہ بیان کر رہا ہے تمہیں کہانیاں سنانا چاہتا ہے؟ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہے اولاد کے خزانے نبیوں ولیوں کے پاس نہیں، میرے پاس ہے. انبیاء نے اولاد لینے کے لیے پکارا تو کس کو پکارا؟ رب. میری ایک مسئلہ